بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے۔ اس کے ماننے والے تقریباً 4000 سال سے آج تک موجود ہیں اور اپنا رشتہ خلیل اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ مسلمانوں اور کرسچنز کا سلسلہ نسب بھی جا کر آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ملتا ہے۔ اس لیے ان تینوں مذاہب کو ریلیجن ابراہیمک کہتے ہیں۔ ان میں شادی تک جائز ہے، یعنی یہ آپس میں اہل کتاب ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصاری، بلکہ وہ ایک اللہ کے ہو گئے تھے، جس کی گواہی خود قرآن دیتا ہے، یعنی وہ مسلمان تھے۔ جس کے بعد ان کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو قوم آگے بڑھی وہ بنی اسرائیل قوم مسلمان ہی تھی۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دینے والا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی قوم کو اسی نسبت سے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک بیوی سے تھے، جبکہ باقی بیٹے باقی 3 بیوی سے تھے۔ یہ کل 12 بیٹے تھے، جن سے بنی اسرائیل کی 12 قبیلے وجود میں آئے۔ ایک بیٹے لاوی بہت ہی نرم دل اور نیک تھے، جنہوں نے باقی تمام بھائیوں سے لڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی بجائے ان کی جان بچانے کے لیے ان کو کنویں میں ڈالنے کا مشورہ دیا تھا، اور انہی کی نسل میں آگے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنی بنی اسرائیل قوم کو فرعون مصر سے نجات دلوائی۔ جبکہ ایک بھائی یہودا کی نسل سب سے زیادہ آگے بڑھی، اسی نسبت سے انہیں یہودی کہا جانے لگا۔ جب اس قوم کی بدعمالیاں حد سے بڑھنے لگی اور یہ سود، جادو، فتنہ، فساد میں حد سے بڑھنے لگے، تو اللہ نے اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت دے کر ان کے درمیان بھیجا، جو خود بھی نسلاً یہودی تھے، مگر ان لوگوں نے سولی پر لٹکانے کی کوشش کی تو اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جبکہ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو کہ بیوی ہاجرہ سے پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ نبیوں کے سلسلہ نسب یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے نبوت کے لیے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی خود کی جان تک قربان دینے کے لیے چھری کے نیچے لیٹ گئے تھے، تو اللہ نے خوش ہو کر یہ پروٹوکول آخری امت کے لیے خاص طور پر سنبھال کے رکھا کہ آپ کی نسل سے کوئی اور رسول نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں تشریف لائے۔ دنیا میں اس وقت 1.5 کروڑ کے قریب یہودی موجود ہیں، اور یہ سب 12 قبیلے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں، جن میں غیر یہودی بھی ٹائم ٹو ٹائم اس مذہب کو قبول کر کے مکس ہو چکے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے سب سے پیارے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کی نسل اس وقت کہاں پر موجود ہے؟ تاریخی حوالے سے تو ہم اسے کنفرم نہیں کر سکتے، لیکن اگر آج کے موجودہ داموں کی بات کریں تو یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ آج اسرائیل کے اندر صرف 800 لوگ کی اقلیت میں موجود ہیں، جبکہ ان کی زیادہ تعداد ملک کے شام کے اندر موجود ہے، جہاں پر یعقوب علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد رہا کرتے تھے۔ یہ خود کو سمریہ فرقہ کہتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ خاندان حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹوں منسی افراہیم کی نسل میں سے ہے۔ اس کے پیروکاروں کا ایک بڑا حصہ مغربی کنارے کے شہر نابلیس خاص طور پر جبل جزین کے اندر رہتا ہے۔ اس اقلیت میں شامل لوگوں کے پاس 3 پاسپورٹ ہوتے ہیں، جن کے اندر فلسطینی، اردن اور اسرائیلی پاسپورٹ شامل ہیں۔ یہ لوگ یہودی مذہب کے پیروکاروں کے درمیان بیت المقدس کو اپنا قبلہ تک نہیں مانتے، اور باقی یہودی ان کو اپنا فرقہ نہیں مانتے۔ اس فرقے کے لوگ فلسطینی لہجے کے اندر عربی زبان کے علاوہ ایرانی زبان بھی بولتے ہیں۔ سامریہ فرقے کے مطابق صرف ان کی تورات سے ہے، باقی تمام فرقوں کی تورات کے اندر کسی نہ کسی طرح سے ملاوٹ ہو چکی ہے۔ یہ لوگ اپنے فرقے کے باعث شادی نہیں کرتے۔ سامریہ فرقے کے لوگ فلسطین کے اندر مل کر رہتے ہیں اور اسکولوں سے تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ خود تو تورات کو حقیقی محافظ قرار دیتے ہیں۔ یہودیت میں یہ کوئی اکیلا فرقہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان اور کرسچن کی طرح ان کے اندر بھی بے تحاشا فرقے ہیں، تقسیم در تقسیم، اور ان کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا اسے ٹو دی پوائنٹ اور سمپل ہم 2 کیٹیگریز کے اندر جانیں گے، ایک نسلی اور علاقوں کے اندر رہنے کے حساب سے، اور دوسرا ان کے عقیدوں کے حساب سے۔ یہودیوں کی 95% آبادی 3 بڑے قبیلوں پر مشتمل ہے۔ آج سے صرف 1 صدی پہلے یہودیوں کی آبادی کا ٹوٹل 92% تھے۔
لیکن جب دوسری جنگ عظیم کے اندر جرمنی کے اندر ہٹلر کی طرف سے یہودیوں کا قتل عام شروع ہوا تو آج یہ تعداد گھٹ کر صرف 75% ہو گئی ہے۔ یہ لوگ زیادہ مذہبی نہیں ہوتے بلکہ یورپ کے ماحول کے اندر رہ کر تھوڑا ماڈرن ہو چکے ہیں۔ یہودیت کی تاریخ کے اندر کئی سو فرقے بنے اور ختم بھی ہو گئے، مگر جو آج تک موجود ہے وہ 4 بڑے فرقے ہیں۔ دنیا بھر کے یہودی فرقے کے حساب سے ان 4 بڑے فرقوں میں سے ایک فرقے سے ہو گئے۔ کئی چھوٹے بڑے فرقے یہودیت کے اندر موجود ہیں، جن میں سے کوئی سائنس پر یقین نہیں رکھتا، تو کوئی ٹیکنالوجی پر، اور کوئی تو خدا کے وجود سے انکار کرتا ہے۔ لیکن وہ کیونکہ انتہائی کم تعداد کے اندر ہے، اس لیے ان کا ذکر کرنا یہاں پر ضروری نہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔